ہم سے فون کال پہ ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا کہ ایکسرسائز کرنے کے باوجود، جم جوائن کرنے کے باوجود جسم میں ہر وقت کی تھکاوٹ کا رہنا، کمزوری اور سستی کا بہت زیادہ جو ہے وہ احساس ہونا، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ناظرین، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس ویڈیو میں اسپیسیفکلی ہم آپ کو 4 ایسی ریزنز کے بارے میں بتائیں گے کہ اگر آپ ان 4 وجوہات کو اپنی روزمرہ کی ایکٹیویٹیز میں سے، آپ ڈیلی ایکٹیویٹیز میں سے ان کو سکپ کر دیں گے، ان کو نکال دیں گے، تو انشاءاللہ آپ جم بھی کریں گے، آپ ایکسرسائز بھی کریں گے، اور آپ کے جسم کے اندر، پٹھوں کے اندر، ہڈیوں کے اندر، جوڑوں کے اندر جو کمزوری کا احساس ہے، جو بہت زیادہ ویکنس، نکاہت اور سستی کا احساس ہے، وہ بھی دور ہوگا، اور آپ ایک صحت مند اور توانا زندگی گزارنے کے قابل ہوں گے۔ ساتھیوں دیکھیں، سب سے پہلی جو بات ہے، بہت سارے ہم نے ایسے ایتھلیٹس دیکھے ہیں، ایسے سپورٹس مین دیکھے ہیں، ایسے ایکسرسائز کرنے والے حضرات دیکھیں، خاص طور پہ ینگ جنریشن جو ہے، جو یوتھ ہے ہماری، وہ جب بچے بچیاں جم جوائن کرتی ہیں یا کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، تو وہ فوری طور پہ وہ فین آف کرتے ہیں، یا اگر اے سی لگا ہوا ہے تو اس کو آف کر دیں گے، یا مطلب ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ ہم اے سی کی ہوا لیں گے، یا مسلز جو ہیں وہ صحیح طریقے سے پھولیں گے نہیں، ان کے اندر جو ہے وہ پاور بلڈ نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی ایک متھ پائی جاتی ہے، آپ کو بالکل بھی ایسا نہیں کرنا، یہ ایک رانگ پریکٹس ہے۔ آپ جب بھی ایکسرسائز کریں، آپ پیورلی 110% آرگینک طریقے کے ساتھ آپ خود کو اتنا وارم اپ کریں کہ آپ کی باڈی میں سے خود بخود جو ہے وہ جس کو ہم الیکٹرولائٹس کہتے ہیں، یا آپ کے جتنے بھی نمکیات ہیں، پسینہ ہے، اس کی صورت میں پانی جو ہے وہ بخارات بن کے آپ کے بدن میں سے باہر جب ریلیز ہوگا، نکلے گا، تو 110% جو ہے آپ کے مسلز کے اندر طاقت بھی آئے گی، پاور بلڈ ہوگی۔ اور نان آرگینک طریقے کے ساتھ جب آپ پسینہ لیتے ہیں، آپ پنکھا بند کر دیتے ہیں، اے سی بند کر دیتے ہیں، اور بعض کا تو بہت زیادہ وینٹیلیشن کو بھی آپ بہت زیادہ جو ہے وہ کنجسٹڈ کر دیتے ہیں، ہر چیز، دروازے کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی جو ہے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ پسینہ آتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اعصابی کمزوری، آپ کے نرونگ سسٹم میں بہت زیادہ تناؤ آتا ہے، کھچاؤ آتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو جو سستی اور کمزوری کے جو احساس ہے وہ دیکھنے کو آتا ہے۔ اب ناظرین، اس میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل یہ چیز ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، اس صورت میں آپ کے جسم سے بہت زیادہ پسینہ نکلتا ہے، پسینہ نکلنے کی وجہ سے آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ کرنا ہے، ہائیڈریشن کا بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے، اور پانی کا انٹیک ڈیلی بیسس پہ، جیسے ہم اپنی بہت ساری پیچھے ویڈیوز میں ذکر کر چکے ہیں کہ جو مرد حضرات ہیں ان کو تقریباً 14 سے 16 گلاس، اور جو خواتین ہیں ڈیلی بیسس پہ ان کو 12 سے 14 گلاس جو ہے لازمی طور پہ، خاص طور پہ گرمیوں میں ضرور واٹر انٹیک کرنا چاہیے۔ اگر اس سے کم آپ کریں گے، ڈیفینیٹلی آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ رہے گی، تو ہائیڈریشن کا ایشو ہوگا، اور آپ کے جسم کے اندر جو ہے وہ الیکٹرولائٹس کی کمی ہوگی، اور آپ کا جسم سستی، کمزوری اور بہت زیادہ نکاہت محسوس کرے گا۔ دوسری بیسک جو لوگ مسٹیک کرتے ہیں، ایکسرسائز کرنے کے باوجود، جم جوائن کرنے کے باوجود، بہت سارے ایتھلیٹس، بہت سارے سپورٹس مین ہم نے دیکھے ہیں، جو ہمارے ایکسپیرینس میں آیا ہے، لوگ ہمارے ساتھ کنسلٹ کرتے ہیں، ہم سے اوپینین لیتے ہیں، ہم جب ان سے تھوڑی سی ان کا فزیکل انالیسس کرتے ہیں، ان سے ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، کنورسیشن کرتے ہیں، ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ایکسرسائز تو بالکل درست طریقے سے کر رہے ہیں، یہ اپنی ڈیلی کی ایکٹیویٹیز صحیح طریقے سے پریکٹس کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ صحیح طریقے سے اپنی پروٹینز کو بیلنس نہیں کر پا رہے۔ ناظرین، اس بات کو آپ بہت توجہ سے سنیے کہ آپ کو جب آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، آپ نے ڈیلی بیسس پہ کوئی ایسی سپورٹس آپ نے کرنی ہے، یا آپ کوئی بھی جم جوائن کرتے ہیں، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، تو آپ نے اپنی پروٹین کو بہت زیادہ بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے۔ اب پروٹینز کے اندر بہت ساری ایسی ہماری جو فوڈز ہیں، جس طرح ہماری سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، یا بہت سارے ہمارے ایسے پھل ہیں، ان کا آپ استعمال جو ہے وہ لازمی طور پہ کریں، لیکن اس کے اندر آپ نے تھوڑی سی توجہ یہاں پہ کرنی ہے کہ نان آرگینک طریقے سے حاصل کی گئی جو پروٹینز کے سورس ہیں، ان سے آپ نے بالکل بھی کوئی پروٹین حاصل نہیں کرنی۔
کیوں؟ کیونکہ نان آرگینک طریقے سے حاصل کی گئی جو پروٹین ہے اس کے اندر فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ وہ ایک پروسیسڈ طریقے کے ساتھ وہ بنائی گئی ایک نان آرگینک پروٹین کا سورس ہوتا ہے، اس سے آپ کو وہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے، وہ بینیفٹس حاصل نہیں ہوں گے جو آپ کی باڈی کو ریکوائرڈ ہوں گے، آپ کو چاہیے ہوں گے۔ آپ نے 110% جو آرگینک طریقے سے حاصل کی گئی پروٹینز ہیں آپ نے وہی سورس یوز کرنے ہیں۔ اب اس میں دی موسٹ امپورٹنٹ جو ہے آپ کے جو ہے وہ وائٹ میٹ ہے، آپ کا ریڈ میٹ ہے، اس کے علاوہ آپ کی بہت ساری ایسی گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں، بناناز ہیں، آپ کے ایسے جو ہے وہ فروٹس ہیں جس میں آپ کا ایپل ہے، بنانا ہے، آپ کی بیریز ہیں۔ ان چیزوں سے آپ 110% پیور طریقے کے ساتھ آپ پروٹین کو جب حاصل کریں گے آپ کے جسم کے اندر طاقت آئے گی، پاور بلڈ ہوگی، اور جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کے مسلز 110% جو ہے وہ صحیح طریقے سے وہ پرفارم بھی کریں گے۔ آپ کے جسم سے بہت ساری کرونک جو ڈیزیزز ہیں وہ بھی ریلیز ہوں گی، بہت ساری بیماریاں آپ سے، بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ 101 بیماری کا علاج جو ہے جسٹ اگر آپ صحیح طریقے سے معتدل طریقے سے اگر آپ پروٹینز لینے میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کے جسم کی 101 بیماری جو ہے وہ آپ سے دور ہوتی ہے۔ 1/3 جو ایتھلیٹس اور ایکسرسائز کرنے والے مرد و خواتین جو ایک بیسک مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ جم جوائن کرتے ہیں، ریڈ میٹ، وائٹ میٹ اور جتنے بھی ایسے فش ہے آپ کی جو بہت سارے سورس ہیں آپ کی پروٹین کے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جیسے ہی جم جوائن کرتے ہیں وہ ایسی فوڈ لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں جس میں بہت زیادہ مقدار میں نشاستہ پایا جاتا ہے، بہت زیادہ مقدار میں مٹھاس پائی جاتی ہے، بہت زیادہ مقدار میں چینی کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، اور شوگر بھی وہ جو کہ 110% نان آرگینک طریقے کے ساتھ پروسیسڈ طریقے کے ساتھ بنائی گئی ہوتی ہے۔ ایسی فوڈ انڈسٹریز میں اس کو پروسیس کر کے بنایا گیا ہوتا ہے جس کے اندر وائٹ شوگر جو ہے وہ دی موسٹ امپورٹنٹ، جس کو ہم وائٹ پوائزن بھی کہتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ سے بات یاد رکھنی ہے، اگر آپ کوئی جوسز لیتے ہیں، اگر آپ کسی قسم کے کوئی فروٹس کے کوئی شیکس بناتے ہیں، یا آپ کوئی اور سورس آپ لیتے ہیں اپنی پروٹینز کا، یا آپ اپنے باڈی کے اندر ہائی کاربس کو بیلنس کرنے کا، تو آپ نے ہمیشہ سے ہی جو نان پروسیسڈ شوگر ہے جس کو ہم وائٹ پوائزن کہتے ہیں، سفید چینی کہتے ہیں، اس کا استعمال آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی کھجوروں کا استعمال کر رہے ہیں، شہد کا استعمال کر رہے ہیں، یا آپ شکر کا یا گڑ کا استعمال کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں اس کو بھی آپ نے اعتدال کے ساتھ بڑا معتدل طریقے کے ساتھ بیلنس کر کے آپ نے اپنی خوراک کے اندر شامل کرنا ہے۔ ایسا بالکل نہیں کرنا کہ جیسے ہی آپ جم سے واپس آئے آپ نے پکڑا جگ اور اس کے اندر آپ نے دودھ ڈالا اور اس کے اندر 4 6 7 چمچ جو ہیں وہ آپ نے شوگر کے ڈال دیے، تو اس کے ساتھ آپ کے جسم کے اندر نشاستہ کی شوگر کی بہت زیادہ مقدار بڑھ جائے گی، جس سے ہوگا یہ کہ آپ کے مسلز فوری طور پہ ڈیمیج اور ڈیڈ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے، اعصابی کمزوری ہوگی، ایسیڈیٹی میں اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کے جسم کے اندر شوگر لیول بہت زیادہ مقدار میں بڑھ جائے گا۔ جب شوگر لیول آپ کی باڈی کے اندر بڑھے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کے جسم کے اندر جو پاور ہے، کیپیسٹی ہے، وہ کم ہوگی، اور آپ کے جسم کے اندر سستی، نکاہت اور تھکاوٹ کا جو احساس ہے وہ بڑھے گا۔ اس کے بعد جو چوتھی اور آخری مسٹیک لوگ کرتے ہیں، جتنے بھی ایتھلیٹس ہیں یا جم کرنے والے جو ہمارے مرد و خواتین ہیں، وہ ہمیشہ فوری طور پہ 100% رزلٹ لینے کے چکروں میں جو ہے وہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور طرح طرح کے میگنیشیم سورس، کیلشیم سورس، وائٹامن، منرل سورس جو ہیں وہ اپنی مختلف قسم کی جس کو ہم سٹیرائڈ میڈیسنز کہتے ہیں ان کی صورت میں لینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے جسم کے اندر۔ وائٹامن، منرل، کیلشیم، میگنیشیم، سیلینیم، فاسفورس، فولاد اور اس طرح کی جتنی بھی کمیاں ہوتی ہیں، سٹرک ایسڈز کی کمی ہوتی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ دیگر مختلف قسم کے جو ہیں وہ کیپسولز لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں، مختلف قسم کی جو ہے وہ نان آرگینک سٹیرائڈ میڈیسن کا استعمال کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ آپ نے ایسی کوئی بھی غلطی بالکل نہیں کرنی۔ یاد رکھیں جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہوں، خواہ آپ مرد ہیں یا آپ خاتون ہیں، آپ یاد رکھیں اگر آپ بگنر ہیں، اگر آپ انیشیل سٹیج سے آپ سٹارٹ کر رہے ہیں، تو آپ ہمیشہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہماری ریکمنڈیشن
रिकमेंडेशन के मुताबिक आपने 1 कप दूध लेना है। उस दूध में आपने आधा चम्मच टीस्पून जो है आपने हल्दी डालनी है, 7 लौंग और छोटा सा अजवाइन का टुकड़ा, और उसके साथ छोटा सा अदरक का हस्बे ज़रूरत टुकड़ा डालें। उसके अंदर 7 इलायची डालें, उसको आप हल्की आंच पे बॉयल करें। जैसे ही वो 2-4-5 मिनट बॉयल हो, अच्छे तरीके से हल्दी का कलर जो है वो पूरे दूध के ऊपर आ जाए, बॉयल हो जाए, उतार के नीम गर्म करके उसको जिस तरह चाय आप लेते हैं इस तरह से आप उसको पिएं तो यकीन जानिए उसके बाद आप किसी किस्म की कोई चीज़ ना खाएं। ये आपके अगर आप 500 मिलीग्राम का कोई मैग्नीशियम कैप्सूल लेते हैं नॉन ऑर्गेनिक और स्टीरॉयड वाला लेते हैं तो उससे 1000 गुना ज़्यादा आपको जो है ये हमारा बताया गया जो नुस्खा है, जो दूध है, वो काम करेगा। आप इसको ज़रूर आजमा कर देखिए। अगर वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को आप लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे दोस्त अहबाब रिलेटिव्स के साथ ज़रूर वीडियो को जो है वो शेयर करें जिन लोगों के साथ इस तरह की कॉम्प्लिकेशन चल रही हैं। अगर आप बात करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम के बारे में हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।